one girlfriend, no one boyfriend. خدا نے ایک شوہر اور ایک بیوی کو بنایا. یہ دوستیاں بعد میں انسانوں نے بنائی، لیکن خدا نے جب میریٹل ریلیشن شپ کے انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا ہے تو خدا نے ایک شوہر اور ایک بیوی کو بنایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ زمینی خدمت میں اس زمین پر آسمان سے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو دلہا کہا اور کلیسیا کو دلہن کہا. اور وہ اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو لینے کے لیے پھر آئے گا دلہا بن کے. بہت دفعہ بلڈنگز محنتوں سے بنتی ہے، مکان محنت سے، پیسے سے بن جاتے ہیں، لیکن گھرانے جو ہیں وہ پیسوں سے نہیں بنتے، وہ رشتوں سے بنتے ہیں. اور رشتے جو ہیں وہ دل سے بنتے ہیں. جن رشتوں کی قدر دل سے کی جاتی ہے وہ رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. سو آج جو ہمارا موضوع ہے مسیحی شادی میں تابعداری، سبمیشن ان کرسچن میرج. افسیوں کے خط میں 5واں باب ہے اور اس کی 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. آیت سے 33ویں آیت تک لکھا ہے کلام خدا کے اندر، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. کس کو کہا گیا؟ ایک دوسرے کے، شوہر اور بیوی کیا کریں؟ ایک دوسرے کے تابع رہیں. اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے. لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوئے. اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اس طرح شوہروں کو لازم ہے، کن کو لازم ہے؟ شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اس طرح محبت کرے، اپنے بدن کی مانند محبت رکھے. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا ہے اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا
اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو. افسیوں 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع ہو. کئی دفعہ ہمیں حکومتوں کا خوف ہوتا ہے، ہم اس لا کو، اس قانون کو فالو کرتے ہیں، ہم اس قانون کو توڑتے نہیں کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کا خوف ہوتا ہے. اگر ہم یہ قانون توڑیں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ سزا ملے گی، نقصان ہوگا. لیکن خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خداوند کے خوف میں رہو اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے کیا کرو؟ تابع کرو، ایک دوسرے کی تابع داری کرو. اور پھر افسیوں 5ویں باب کی پہلی آیت کے اندر لکھے، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند اور خدا کی نظر کر کے قربان کیا. یہ محبت کی داستان، یہ آیات بیان کرتی ہیں میاں بیوی کے حوالہ سے. اور یہاں پر 3.5 آیات جو ہیں وہ بیوی کے تعلق سے لکھی ہوئی ہیں. کتنی؟ 3.5. اور 8 آیات جو ہیں وہ کن کے تعلق سے لکھی گئی ہیں؟ شوہروں کے تعلق سے. شوہر یہاں پر بھی جیت گئے، کلام ان کے لیے زیادہ آیا ہے، وہ زیادہ بن گئے. بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہے تو ہم ایک دوسرے کے کیا کریں؟ تابع. اور جب خدا کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے پھر کسی اور چیز کا خوف ہمیں نہیں ہوتا. اور مسیح کا کردار یہاں پر بیان کیا گیا ہے، ہمیں مثال کیا دی گئی ہے، شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہمیں نمونہ کیا دیا گیا ہے. بتایا یہ گیا ہے کہ مسیح کا کردار جس طرح کا ہے اس طرح کا کردار خاندان کا ہو، شوہر کا اور بیوی کا ہو. کسی نے کہا کہ دنیاوی طور پر 10 شادیوں میں سے 5 شادیاں قائم رہتی ہیں. 10 شادیوں میں سے 5 شادیاں قائم رہتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور جو 5 باقی رہ جاتی ہیں وہ بھی 30% کامیاب ہوتی ہیں. اس کے آگے صرف کمپرومائز ہوتا ہے، صرف گزارا. میں دے کی کرن ڈیاں، میں تے ہن گزارا کرنا پیا، ہن کی کریے، ساری مجبوری بن گئی. یہ وہی ہے جس پر پیکج خرچ ہوتے تھے، یہ وہی ہے جس پہ گلی میں آپ سارا دن پھرتے تھے. آج اس کے ساتھ ہم خوشی نہیں مناتے، ہم اپنی خوشی باہر جا کر مناتے ہیں. ہماری خوشی کا باعث اب وہ بیوی نہیں ہے، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار. ہم اپنی خوشی باہر جا کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم باقی سب کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ہمیں، اس لیے اس نے کہا 30% وہ بھی کامیاب ہوتی ہے. اور بیویوں کو یہ دیکھیں کیسی سزا دی جاتی ہے. بچے بھی وہ پیدا کریں
اور پھر بچوں کو سنبھالے بھی وہ. میں تو کچھ نہیں کرتا. یہ محبت کی داستان ہے. اوکے, اب ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی. بچے ہو جاتے ہیں, اب ہم کمپرومائز کر رہے ہیں, اب مجھے زندگی ایسے ہی گزارنی ہے. یہ کل کوئی پرسوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ بیوی نے گھر پہ فروٹ چاٹ بنائی ہو نا تو بندہ غصے سے نہیں کھاتا. وہ باہر مکھیاں نہیں ریڑی تے جڑی ہوندی وہ جا کے کھاتا. کیوں باجی؟ بہت دفعہ یہ ہم صرف بیوی ہوتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے ساتھ صرف گزارا کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں انفیتھفل ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کی وفا کے بندھن میں نہیں ابھی تک بندھے. اسی لیے یہ کمپرومائز. اور آج یہ کہا جاتا شادی نہ کروائیں, پھنس جائے گا. آج یہ کہا جاتا ہے ہوں پھسیا ہوں رہا بھی تینوں ادو چین نہیں سی آتا. ہوں سنا پہلے بڑیاں گلا کرنا سے. وہ جو کوئی شخص بیوی کے تابع ہو جائے ہم کہتے ہیں اس نو مین, یہ بندہ ہی نہیں. یہ بیوی کی گل مان لے, بیوی شوہر کی بات مان لے تو ہم کہتے ہیں نو 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 یو آر ایکول. تم برابر ہو اپنے شوہر کے, تم کیوں اس کی بات مانتی ہو؟ خدا نے دونوں کو برابر بنایا ہے. یس, دونوں کو برابر بنایا ہے. اور خدا یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے تابع رہو. اور آج خاندانوں میں کمپرومائز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, شادمانی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے تابع نہیں ہے. آج ہماری شادمانی شادی سے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع نہیں. ہم موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور شیطان نے شروع سے ہی یہ کوشش کی کہ خاندان کو کیا کرے, برباد کرے. کڑواہٹ خاندانوں کے اندر بھر دے, اور ایسی کڑواہٹ بھر دے کہ ہمیں وہ ایک دوسرے کی بات بھی سننا پسند نہ. ہم اس قدر کڑواہٹ میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ایک ہی گھر میں رہ کے شوہر بیوی کا چہرہ نہیں دیکھتا اور بیوی شوہر کا چہرہ نہیں دیکھتی. اور آج اگر غور کریں, پچھلے دنوں جب کرونا وائرس آیا تھا یا موجودہ وقت میں بھی کوئی بیماری لگے تو ہمیں ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انجیکشن لگ جائے تو اس سے کیا ہوگا, ہم بچ جائیں گے. چھوٹا بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہدایات دیتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پولیو کے انجیکشن لگوانے ہیں, اس کو فلاں چیز کے انجیکشن آپ نے لگوانے ہیں. اور وہ کوئی 1-1.5 سال کا یا 6 ماہ کا ایک کورس ہوتا ہے. اور جو والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں وہ ان چھوٹے بیبیز کو لے کر ہاسپٹل میں یا ڈسپینسریز میں لے کر جاتے ہیں, انہیں انجیکشن لگواتے ہیں. پولیو کی ویکسین گھر میں جب وہ آتے ہیں ہم بچوں کو پلاتے ہیں. ٹی وی پہ ایڈ چلتا ہے کہ پولیو کی ویکسین شروع ہو رہی ہے. گھر میں والدین فکر مند ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کیوں نہیں ابھی آئے, ہمارے بچوں کو یہ ویکسین مل جائے تاکہ وہ اینٹی جو ہے جرمز وہ ہمارے باڈیز کے اندر آ جائے.
تو ہم اس ویکسین کا ویٹ کرتے ہیں، تو وہ رشتہ جو پہلے دو تھے، پہلے دو سوچیں تھی، پہلے دو شخصیتیں تھی، اور خدا نے جب انہیں رشتہ ازدواج کے اندر باندھا تو وہ ایک ہو گئے، وہ ایک ہو گئے۔ اور پھر اب جو یہ ایک نیا بدن پیدا ہوا ہے، وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم، وہ اب جو ایک نیا بدن پیدا ہوا ہے اسے اس ویکسین کی ضرورت ہے۔ اور آج لوگ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جو آپ کے ازدواج کا علاج کر سکتا ہے، جو آپ کے ازدواج کو ٹھیک کر سکتا ہے، جو آپ کے خاندانی مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے، وہ یسوع مسیح طبیب ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ اس کے خون کی ویکسین آپ کے خاندان کے سارے مسئلے حل کر دے۔ ہیلیلویا۔ ویکسین ایسی قوت ایک بدن میں برپا کر دیتی ہے، جب کوئی ایسا جرمز ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑتی ہے اور وہ بیماری سے ہمیں بچاتی ہے۔ وینٹیلیٹر کیا ہے؟ آرٹیفیشل آکسیجن، مصنوعی سانس۔ آج خاندانوں کی حالت یہ ہے کہ بہت سے رشتے وینٹیلیٹر پر ہیں، کوئی سانس نہیں، وہ کسی وقت بھی دم توڑ سکتے ہیں۔ آج رشتوں کی حالت یہ ہو چکی ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور بہت سے رشتے ناطے آج وینٹیلیٹر پر ہیں اور ان میں کوئی سانس نہیں ہے، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور آج کلام کو اگر ہم فالو کریں گے تو خدا ہمارے رشتوں کو وینٹیلیٹر سے بھی واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارے ختم ہوتے رشتے بھی استوار ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندانی رشتے بھی بحال ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندانی رشتوں میں شادمانی آ سکتی ہے، ہمارے خاندانی رشتوں میں وفاداری، تابعداری آ سکتی ہے، اگر ہم کلام کو فالو کرنا شروع کریں۔ آج رشتوں کو کلام مقدس کی ویکسین کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں جب کرونا آیا کون کون ڈرتا تھا؟ کون کون ڈرتا تھا؟ سارے گھروں میں بیٹھ گئے۔ آپ بلیو کریں اتنا ڈر لگتا تھا کہ گھر کے اندر بیٹھی ہم بار بار ہاتھ دھو رہے تھے، اپنے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں تھے لگا رہے، اس کو کہہ رہے تو میرے کمرے میں نہ، میں تیرے کمرے میں، وہ دروازہ کھول ہے، وہ جو بھی ہے اس کو بھائی یہاں سے چلا جا، تو ہمارے اگر کوئی آئے کہ جوتی لا، کپڑے لا، پھر اندر پہلے سینیٹائزر لا، اپنے آپ کو سیٹ کرے، کپڑوں پہ سپرے ہو رہے ہیں، اور کتنا خوف، ڈر۔ ہمیں اپنے ازدواج کی بھی اسی طرح کیئر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں کوئی بد مزگی ہمارے ازدواج میں نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسی بات ہمارے رشتوں کے اندر نہ آ جائے، کہیں کوئی ایسا معاملہ ہمارے رشتوں میں نہ ہو جائے کہ بد مزگی جہاں پر ہمیں اس ازدواج کو مزیدار بنانا ہے وہ کہیں بد ذائقہ نہ ہو جائے۔ ہمیں کتنی کیئر کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ
ہمارے رشتوں میں بدمزگی کو پیدا کر دیتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بے ذائقہ کھانا کھانا پسند کرتا ہو، یا اگر کھا بھی لے تو میرے انگو گلے ہی کری جائے گا، ایک ہی پکا لیا۔ ڈونٹ لائک، آج رشتے ایسے ہیں، ہم باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر پا رہے، رشتے ختم ہو رہے ہیں۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں شادی سے پہلے تیرے لیے میرے پاس ٹائم ہوتا تھا، اب تیرے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میرا ٹائم میرے دوستوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ گزرے گا۔ ہم اگر اس ڈاکٹر کو جو بائبل مقدس ہے فالو کریں تو ہمیں بہت سی زندگی کی باتیں ملیں گی۔ خدا کا کلام ان کپلز کے ساتھ بات کرتا ہے ہاؤ ٹو لیو بیٹر لائف، آپ نے خدا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جب اس کلام کو تیار کر رہا تھا، آج کتنے ہی رشتے جانے انجانے میں ختم ہو رہے ہیں، شادیاں ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں۔ کیوں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ کیوں اس پر اٹیک ہے؟ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا کلیہ بتایا گیا ہے، ایک طریقہ بتایا گیا ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور وہ صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں بتایا گیا، وہ سب کے لیے بتایا گیا ہے، نوکروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے، ہر ایک کے لیے بتایا گیا ہے۔ اس چیپٹر کو جب آپ پڑھیں سارے کو، تو اس میں ہر رشتے کو یہ نصیحت کی گئی ہے۔ آج کوئی خاوند اپنی بیوی کی تابع داری کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پنجابی میں آپ نے بتانا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشی پٹی بن گیا ہے، یہ کتنے جا لگے، کتنے ہو رہی، تو ہم کہتے ہیں اس نو مین، یہ بندہ نہیں ہے بھائی۔ ہم کس کو بندہ سمجھ رہے ہیں؟ جو اپنی بیوی کو مارے؟ میں کہتا ہوں ایسے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، خدا انہیں پوچھے گا۔ کسی بندے نہ لڑ کے بہاؤ تو میں تمہیں مننا تھی، بڈھی بیچاری نے کی کہہ رہے، دیوار کو ٹھڈا مار لیں، بڈھی کو مار لیں، ایک کوئی گل ہے، نہ وہ بولے گی نہ وہ بولے گی۔ اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہم نے خدا کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے دنیا داری میں زندگی بسر نہیں کرنی۔ اور زبور 1 میں کیا لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کیوں شادیاں تباہ ہو رہی ہیں؟ کیوں شادی شدہ جوڑوں کی زندگی ابتری میں ہے؟ کیونکہ ان کی صلاح، زبور 1 میں لکھا ہے، وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ آج کیوں تباہی ہو رہی ہے خاندانوں کی؟ کیونکہ ان کی صلاح کرنے والے شریر۔ اور بہت دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ اپنے گھر کو بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو مشورہ وہ دیتے ہیں کہ اس کا گھر تباہ ہو۔ اب تو خادم ہی ایک تماشے کر رہے ہیں۔ جب پچھلے دنوں ایک بڑا ڈسٹرب جوڑا کپل میرے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میرا ایک ریالٹی، میرا سالہ جو ہے وہ بھی پادری ہے، تو وہ کہتا ہے جی طلاق ہو سکتی ہے اور وہ ہماری طلاق کروانا چاہتے ہیں۔ اور میں نے اس کو پھر کہا مبارک ہے وہ جو شریروں کی راہ پر، آپ نے خدا کی راہ پر چلا۔
پھر آپ مبارک ہیں. اور خدا نے اس کپل کو بحال کیا. ہیلیلویا. کئی دفعہ ہم جانے انجانے میں اپنے دوستوں کے مشورے میں، اپنے بہن بھائیوں کے مشورے میں، اپنے ماں باپ کے مشورے میں اپنے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں. ہم اپنے خاندان کو بچائے کہ بچائیں، لیکن ہم دوسروں کی وجہ سے اپنے خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ہم شادی کرتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے، آج وہ اسی شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر ہوتی بھی رہیں گی، اور جب تک دنیا ہے شادیاں ہوتی رہیں گی. اس وقت ایک ہی چیز ہوتی ہے، شوہر کو بیوی نظر آتی ہے اور بیوی کو شوہر. انتظار کس کا ہوتا ہے سارا دن؟ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میرا خدمت میں بڑا بیزی وقت تھا. میں صبح کا نکلا رات کو آتا تھا، تو میرے آتے ہیں میری بیوی کھانا کھا لیتی ہوتی تھی، کہیں میں نہیں انتظار کرنا. تو اب دیکھیں کئی بیویاں شوہروں کا کیا کر رہی ہوتی ہیں، ویٹ. ہمارا کیا ہے؟ ایک پلیٹ. ہمارا کیا ہے؟ ایک چمچہ. ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے جس سے دونوں کھا رہے ہوتے ہیں. ایک ہی پلیٹ ہوتی ہے، ایک ہی کرسی ہوتی ہے، وہ پھنس پھس کے وہ دیتے ہی بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی بیوی نظر آتی ہے اور ہمیں اپنا شوہر نظر آتا ہے. وہ گھر میں بزرگ کہے کہ چل پتر تو اج کر کھانا کھا لے. اچھا امی میں کھا لیا. اوتھوں کھسک کے نا امی کو دوجے کمرے جا کے بیٹھ جانا. اوتھے تھوڑی دیر بعد ابا کہندا پتر تو ویٹ کرنی جا کھا پی لے تے سو آ جائے گا آپ. اوتھوں نکل کے کچن چ جا کے ایویں کھلو رہندی. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو باہر ہے وہ بار بار کہہ رہے یار جلدی نہ میں پہنچا، میری بیوی کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کھانا نہیں ابھی کھایا ہوگا، میں جلدی سے گھر پہنچوں. اور اب کوئی 5 سال گزر جانے کے بعد وہ بندہ اب بھی آگے روٹی پا کے کھا گیا ہوگا. وہ بوا بھی کوئی نہیں ہوندے کھولتا، وہ کہنے ہوندے دروازے ہی کھول دو. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لائف، شادی شدہ لائف بڑی مزے کی لائف ہے. یہ بڑی بابرکت لائف ہے. یہ بڑی ہی خوبصورت زندگی ہے. شوہر اور بیوی کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی. خدا نے کون سے رشتے کو بنایا ہے؟ یہ رشتہ دیکھیں، خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کی قدر کیا ہے، کچھ ہو رہی ہے. یہ رشتہ کس نے بنایا؟ خدا نے ماں باپ کو نہیں پہلے بنایا، دوستوں کو نہیں بنایا، اس نے بہن بھائیوں کو نہیں بنایا. خدا نے کس رشتے کو بنایا؟ اور خدا دوسرے رشتوں میں دراڑ برداشت کر سکتا ہے، لیکن خدا شوہر اور بیوی کے رشتے میں دراڑ برداشت نہیں کر سکتا. یہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. خدا گواہ ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان یہ رشتہ، یہ پہلا واحد رشتہ ہے جس پر روح القدس کی چمبش ہوتی ہے. اگر ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں. میں ایک بک پڑھ رہا تھا اسی تعلق سے کافی سال پہلے، بلکہ میں نے جب میری شادی کے دن مقرر کیے گئے تھے تو میں نے ایک کتاب پڑھی، ازدواج کا سفر. اس لیے میرے سینے پر بھی ایک کشتی لگی ہوئی ہے، یہ سفر جاری ہے، ازدواج کا سفر. تو اس میں زیادہ رشتہ ازدواج کی کثرت کے بارے میں لکھا تھا کہ جو لوگ 2-3 شادیاں کر لیتے ہیں، تو اس میں لکھا تھا کہ کوئی بات نہیں، یہ کام تو کتے بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے اس چیز پر غور کیا کہ یہ چیز، یہ عادت، یہ بات جانوروں کی ہے. آپ غور کریں، جانور کا لفظ آ گیا گھروں کے اندر.
جانور جو رکھے ہوئے ہیں، کسی نے پیٹس رکھے ہیں، ڈاگ رکھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے ادھر گلیوں میں لوگ کتے نہیں کتا ہوئے ہوں گے، کتے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو واک کرواتے ہیں، ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے رشتوں کا خیال ہم نہیں رکھ پاتے۔ آپ غور کریں ان چیزوں اور رشتہ ازدواج کے اندر، خاندانی زندگی کے اندر، شادی کے اندر، اس خوبصورت رشتے کے اندر اگر بدصورتی پیدا ہو گئی ہے تو اس کا کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ گھرانہ خدا کے ساتھ نہیں چلا، اس گھرانے نے کلام کو فالو نہیں کیا، اس گھرانے نے یسوع مسیح کو اپنا درمیانی، اپنا میڈییٹر نہیں مانا، اس خاندان نے خدا کے کلام کے قانون کو، اصول کو فالو نہیں کیا۔ دے آر نو ورشپ آف گاڈ، وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ شاید وہ دنیاوی طور پر دے آر ویری سکسیسفل، بڑی اچھی جابس ہیں، بڑے اچھے گھر ہیں، بڑی اچھی خوبصورت شکل و شباہت ہے، لیکن ان کی زندگی میں سے، خاندانی زندگی میں سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ سو کلام کیا کہتا ہے افسیوں 5 باب کی 21 آیت میں؟ اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ سب میرے ساتھ یہ بولیں، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ بائبل مقدس مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہو۔ میں نے اکثر پبلک میں، میٹنگز میں بیویوں کو یہ کہتے دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں۔ ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے، کس کی تابع؟ خداوند کی۔ یہ آیت تیر کی طرح بیویوں کو یا خواتین کو جا کے لگتی ہے، اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند۔ بیویوں کو کیا کہا گیا ہے؟ اے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند۔ اے بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے اپنے شوہروں۔ بھائی بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ کلام بیویاں والا آ گیا ہے۔ یہ آیت اس طرح سے نہیں ہے، اس کو آپ اگر غور سے دیکھیں، تابع داری کا مطلب کیا ہے؟ بائبل مقدس میں خدا نے اگر اپنے بندہ سے یہ باتیں لکھوائی ہیں، بائبل مقدس کا یہ کلام جو ہے، یہ باتیں جو ہیں، یہ مجھے بتائیں، یہ باتیں ہمارے لیے برکت کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں زندگی کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں خوشی کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں زندگی دیتی ہیں، یہ زندگی کی روٹی ہے۔ اور پھر آج ہمارے لیے یہ باتیں دکھ کا باعث کیوں بن جاتی ہیں؟ جب کلام یہ کہتا ہے کہ تابع داری کرو، تو اس میں ہمیں خوشی فیل کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر خدا نے یہ باتیں لکھوائی ہیں، اور خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا تو خدا نے انہیں یہ کہا تھا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ خدا نے انسان کو دکھ دینے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھوائیں، خدا نے انسان کو برکت دینے کے لیے یہ باتیں لکھوائی۔
اور بہت دفعہ تابع داری نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی بیٹیوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تابع داری نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے بیٹوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سبمیشن میں نہیں رہنا چاہتے، وہ تابع داری میں نہیں رہنا چاہتے۔ میں تابع داری نہیں کر سکتی، میں شوہر کی تابع داری میں نہیں رہ سکتی، میں اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کر سکتی، میں سبمیشن میں نہیں رہ سکتی، میں اپنی بیوی کے تابع نہیں رہ سکتا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں نے بہت سی ایسی شکایت کو سنا، لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ شوہر کا سر کون ہے؟ شوہر کا سر مسیح ہے، اور عورت کا سر کون ہے؟ شوہر ہے۔ شوہر کو بیوی کا سر کہا گیا، اور شوہر کا سر کون ہے؟ مسیح۔ بیوی کو بدن کہا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ کوئی اپنے بدن کو مارتا کوٹتا نہیں ہے۔ یس، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو چوٹیں لگاتے رہتے ہیں؟ کوئی ڈنڈے مارے ہو، کوئی چھری ماری ہو، کوئی چپیڑا روز اٹھ کے ماری ہو اپنے آپ میں۔ کوئی اینی من کیوں جوش ہوا تیرا تو پائیے شکار نہیں ہوا۔ تو کتنے ہم اپنا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہے ذرا جان شان بناؤ بھائی، خوبصورت نظر آتے ہیں، ہم پہنتے ہیں کھاتے ہیں اپنے بدن کی۔ کلام میں لکھا ہے کوئی اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا، اسے پالتا ہے جیسے مسیح کلیسیا کو۔ کیا کلام کہتا ہے کہ مسیح شوہر کا سر ہے، اور شوہر کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب عہد ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، رنگ جب ڈالے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں دکھ میں سکھ میں تیرے ساتھ رہوں گی جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے۔ کون جدا کر سکتا ہے؟ موت۔ ہم بہت سی حالتوں میں 3 مہینے بعد ہی کہہ دینا ہے جاڑی دے جا، اس کو پریشرائز کر رہے ہو، لے تو جا کے وے اگلے ہفتے پھر میرے ولیمے تے آئیں گی، یہ سو بھی تیار ہو جاتی، نہیں میں نہیں جانا تو کر لے گی، انہوں ایڈا یقین ہوتا ہوگا۔ مسیح سر ہے شوہر کا، بیوی کا سر شوہر ہے، ہول باڈی پورا بدن کیا ہے؟ وہ بیوی ہے۔ بیوی کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کر، اپنے بدن کو پالتا پوستا ہے۔ ایک پادری کہتے ہیں جی میں وہ پلوس بھی تے کہتا ہے نا میں اپنے بدن نو مارنا کٹنا ہوں، پھر کی ہو گیا جی میں اپنی بیوی نو مار گیا۔ یہ تابع داری نہ کرنے کی پرابلم آسمانوں سے شروع ہوئی ہے، یہ آج موجودہ وقت کی بات نہیں ہے، شروع سے تابع داری نہ کرنے کی یہ وجہ آسمانوں سے شروع ہوئی۔ ابلیس کے اندر غرور سمایا، شیطان کے اندر غرور سما گیا، اور اس نے کہا کہ میں خدا کی تابع داری نہیں کروں گا، میں اپنا تخت لگاؤں گا، میری پرستش ہوگی، اور خدا نے اسے آسمان میں سے نکال کر باہر پھینکا۔ کیوں؟ تابع داری نہیں۔ پھر اس نے آ کر ہوا کو بھی یہی پیغام سنایا، اگر تو خدا کی مانند بننا چاہتی ہے تو اس پھل کو کھا۔ اس نے کہا دیکھنے میں اچھا ہے، میں اپنے شوہر کی تابع داری نہیں کروں گی، میں اپنے خدا کی تابع داری نہیں کروں گی، اور اس نے وہ پھل کھایا اور اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تابع داری جہاں نہیں ہوگی، جو تابع داری کی روح میں نہیں ہوگا وہ بغاوت کی روح میں ہوگا۔
آج خاندانوں میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے، رشتوں کے اندر محبت کی آگ بھڑکنی چاہیے، لیکن ہمارے خاندانوں میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ہم موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، کاش کہ ہم اس بات کی تلاش میں ہوں اور اپنی بیوی سے ہم پیار کرنے والے۔ آج موقع ڈھونڈتے ہیں، ہم ابلیس کی مانند نہ بنے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں۔ تابع داری مسیح کے خوف میں ہے، مسیح کے خوف میں رہ کر تابع رہو۔ یہاں پر عورت کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے وہ تمام عمر کی عورتوں کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے اپنے شوہر کے تابع، ہر ایک کے لیے ہے کہ جب وہ رشتہ ازدواج میں بندے اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اگر وہ رشتہ ازدواج میں بندھ گئی ہے تو اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اس کا غلط مطلب نہ لیں، کس کے تابع رہنے؟ شوہر کے، کسی اور کے نہیں۔ ہمارے کلچر میں نوی نویلی دلہن جب آتی ہے، بیچاری رات نو سارا کام کر کے تے ایک کام رہ جاتا ہے، دسو چل ہوں میری ماں دیا وہ اندروں وڈن بہ کے تو کٹن ڈی ہوتی ہے، پر اندروں کوئی اور کام۔ بیویاں شوہروں کے تابع، کسی اور کے نہیں۔ بزرگوں کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے، اگر دبانی ہے تو آپ دل سے رسپیکٹ کریں، مجبوراً نہیں، بزرگوں کی دل سے رسپیکٹ کی جائے۔ ہم رشتے نبھانے کے لیے ہوں میرے پلے پئی ہے، میری سس میری ماں ہے جی تو مینوں کرنا پہنتا، نو دل سے رسپیکٹ کریں۔ اگر برکت لینی بزرگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر، آپ ان سے برکت لیں، دل سے رسپیکٹ کریں۔ ہر ایک اینگل فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بعد میں کہ پادری صاحب نے کہا تھا صرف شوہر کے تابع رہنا ہے، دوسروں کی بھی رسپیکٹ کریں، لیکن تابع آپ شوہر کے رہیں۔ اور شوہر بھی یہ نہ کرے کہ وہ پورے محلے کے تابع اس نے بیوی کو کیا ہو۔ سو بائبل مقدس ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں دیتی ہے، پاک تسلیس، بولے پاک تسلیس، پاک تسلیس، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس، خدا روح القدس، یہ تینوں کیا ہیں؟ خدا، اور یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک۔ اور یہ ان کے اندر اب تابع داری میں آپ کو دکھانے لگا، یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک ہے، یہ گانگت ہے، ایک ہے۔ اسی طرح کلام کہتا ہے جیسے خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس ایک ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی کیا ہو؟ ایک ہو۔ گو کہ یہ تین، خدا باپ کا اپنا رول ہے، خدا بیٹے کا اپنا رول ہے، خدا روح القدس کا اپنا رول ہے، شوہر کا اپنا رول ہے، بیوی کا اپنا رول ہے، لیکن ان کی یونٹی ایسی ہے، یہ کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ اپنے اپنے سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ تابع ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل کے اندر، میں اور باپ ایک ہے، اور یوحنا کی انجیل کے 5ویں باب کی 38ویں آیت میں یسوع مسیح نے یہ کہا، باپ مجھ سے بڑا ہے، فادر گریٹر دین آئی، باپ مجھ سے۔ اور ایک جگہ پہ یہ کہا کہ میں اور باپ کیا ہے؟ برابر ہیں، ایک ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم میں کوئی جدائی نہیں ہے، ہم میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر خداوند نے کیا کہا؟ اس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اس بات کو اس قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو تابع، خدا کے تابع کر دیا اور انسانوں کے مشابہ ٹھہرا، اور یہاں تک فرما برداری
کی کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 51 آیت ذرا نکالیے اور وہاں پر کیا لکھا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کو ہیکل میں وہ چھوڑ کر چلے گئے اور وہ اس کو ڈھونڈتے جب واپس آئے تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں. لیکن 51 آیت کے اندر یہ لکھا ہے، اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے انہیں ان سے کہی وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ ان کے، زور سے ذرا بتائیں، ان کے کون ہے یہ؟ یسوع مسیح باپ کے تابع ہے. یسوع مسیح اس موجودہ لیڈرشپ کے تابع ہے جو خدا نے اس کو دی ہے. مقدس یوسف اور مقدسہ مریم کے تابع ہے. یہاں پر لکھے اور وہ ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے سب باتیں اپنے کہاں پر رکھ لی؟ دل میں رکھ لی. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ان کے تابع رہا. کون ان کے تابع رہا؟ جیسس کرائسٹ ان کے تابع رہا. اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، تابع رہا. یسوع مسیح کو اپنے مقصد کا پتا تھا. اس سے کہا تمہیں پتا نہیں تھا کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سبمشن میں دے دیا، اپنے آپ کو تابع داری میں دے دیا، اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیا. وہ خدا کے تابع رہا، وہ انسانوں کے تابع رہا. اور ہم جب مسیح کی اس تصویر کو دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا ہوتے ہوئے انسانوں کے تابع ہو گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو دے دیا، وہ تابع رہا. کچھ لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بدروہیں ہمارے تابع ہیں. ہم نے بدروح نکالی ہے اور ان کے اپنے اندر کی بدروح نہیں نکل پاتی. بدروحوں کو تابع کر کے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی بدروح کو وہ نہیں نکال پاتے. خود وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے، لیکن اس بات سے، اور خداوند نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے. جو سب مشن میں رہتے ہیں، جو تابع داری میں رہتے ہیں، وہ خدا کے بھی اور پھر ایک دوسرے کے بھی تابع دار ہوتے ہیں. جو خدا کا تابع دار ہے وہ انسانوں کا بھی تابع دار ہے، وہ ایک دوسرے کا بھی تابع دار ہے. جب ہم سبمٹ کرتے ہیں، وی آر لائک جیسس. کیا کہا میں نے؟ جب ہم اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں تو ہم کس کی مانند بن جاتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کی مانند بن جاتے ہیں. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تابع کیا. جب ہم اپنے آپ کو تابع کر دیتے ہیں تو ہم یسوع کی مانند، اس کے نمونے پر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. نہ ہم خدا کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہم انسانوں کے تابع ہوتے ہیں. اور یسوع مسیح نے یوحنا چوتھا باب اس کی 34 آیت میں کہا میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کروں، اس کام کو پورا کروں. آئی ایم انڈر سبمیشن. میں تابع دار ہوں. جو مجھے کہا گیا ہے میں وہ کروں گا. جو باپ مجھے کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. جو باپ کی مرضی ہے میں اس کے موافق چلتا ہوں. جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. وہ اپنا مقصد نہیں بھولا. یسوع مسیح بار بار ہمیں یہ دکھاتا ہے. یسوع مسیح تسلیس کے تابع تھا، اس میں تابع داری نظر آتی. یسوع نے اپنی نہیں بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کیا. میری نہیں بلکہ
میں آسمان سے یسوع نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ باپ کی مرضی کے موافق چلوں، باپ کی مرضی کو پورا کروں، اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو۔ اور یوحنا 6 باب کی 38 آیت بار تابع داری کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ میں تابع داری میں ہوں، یسوع ہمیں بتاتا جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ آج جس مقصد کے لیے ہمارے رشتوں کو چھوڑا گیا ہے، آج ہمارے شادی شدہ بندنوں کو جس مقصد کے لیے چھوڑا گیا ہے، اس کو نہ بھولیں، ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اگر ماں اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی نا، تو اس کی بیٹی بھی کبھی اپنے شوہر کی رسپیکٹ نہیں کرے گی۔ اور پھر اگر والد اپنی بیوی سے مس بہیو کرتا ہے تو اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کی خصلت اس کے اندر ٹرانسفر ہوگی۔ اگر وہ یسوع کے لہو سے دھل جائے تو وہ ساری خصلت مٹ جاتی ہے، اور اگر وہ یسوع کے لہو سے نہیں دھلی تو وہ اس خصلت کے تابع رہے گی۔ اور میں بائبل مقدس میں سے ایک ایسی بیوی کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس نے اپنی زندگی کے اندر بہت مشکل حالات کو فیس کیا، اپنے شوہر کے تابع رہ کر۔ میں جب سارا کی زندگی کو دیکھتا ہوں، سارا، کتنے سارا کو جانتے ہیں؟ ابراہیم کی بیوی سارا۔ خدا نے ایک دن ابراہیم سے یہ کلام کیا، اپنے ناطے داروں کو، رشتے داروں کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ، میں تجھے ایک نئے ملک میں لے کر جاؤں گا۔ ابراہیم نے آ کر، یا ابرام نے آ کر سارا سے کہا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ اپنے رشتے داروں کو، ناطے داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے ایک نئے ملک میں لے کر جاؤں گا۔ اب سارا نے اس کو یہ نہیں کہا کہ خدا نے تو ابراہیم تجھ کو کہا ہے تو تو جا، میرے ایتھے پیکے نے، میں پیکیاں نو کیویں چھڈا؟ پیکے چھوڑ دے نے بھلا، بندہ چھوڑ جائے، تو مینوں چھڈ دے، میں پیکے نہیں چھڈنے۔ پیکے کہندے بندہ چھڈا، تو ساڈے کو آ جا۔ اس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ خدا نے تجھ سے کلام کیے۔ سارا تو خدا کو نہیں جانتی تھی، ابراہیم خدا کو جانتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تیرے تابع ہوں، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اس نے اپنے رشتے ناطے سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑا۔ آگے چلتے چلتے وہ مصر میں جاتے ہیں۔ مصر میں ایک ایسا بڑا ایگزام انہیں دینا پڑا، امتحان، ٹیسٹ دینا پڑا، انہیں ایک بڑا ٹیسٹ دینا پڑا، اور جس میں سے گزرنا کس کو پڑا؟ سارا۔ ابراہیم نے کہا سارا سے، دیکھ تو بڑی خوبصورت ہے، اور تیرے سبب سے یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور جب یہ تجھے پوچھے یہ کون ہے تو تو کیا کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا شوہر نہیں ہے۔ تو اس کو یہ کہہ دینا تو تیری وجہ سے میری جان کیا ہوگی؟ بچ جائے گی۔ تو اب سارا کی لائف آگے کیسی ہوگی؟ نہ ابراہیم سوچ رہا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اس کی زندگی میں کیا ہوگا، اسے کیا دکھ ملنے والے ہیں۔ ابراہیم ہی از 75 ایئر، شی از 65 ایئر، وہ 75 کا ہے، وہ 65 کی ہے، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے ابھی ملک سے یہ کہنا ہے کہ میں اس کی بہن ہوں۔ اور جب وہ آئے ان کے قافلے کے پاس،
انہوں نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم اس عورت کو لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. تو وہ اس کو لے گئے. اس نے یہ بھی تابع داری اپنے شوہر کی خاطر کی. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں جب یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع تھے تو پھر درمیان میں خدا اتر آتا ہے. پھر ان رشتوں کے اندر خدا اترتا ہے. اور خدا نے ابراہم کی بیوی سارہ کو ہر ایک میلی آنکھ سے میلے ہاتھ سے خدا نے بچایا. اور خدا نے اسے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس کی بیوی کو لے لیا، چل اس کو واپس دے. اور پھر اس نے ابراہم کو واپس کیا. ہیلیلویا. خدا ان رشتوں کے اندر اتر آتا ہے جو تابع داری میں ہوتے ہیں، جو خدا کے خوف کے اندر ہوتے ہیں. اور خدا ان رشتوں کی آپ حفاظت کرتا ہے. ایک اور بیوی ایسی ہے، خدا نے نوح سے کہا، حضرت نوح کیا بنایا اس نے؟ کشتی. اس نے کشتی بنائی. اور کتنے سال بنائی؟ 120 سال. وہ کشتی، خدا نے اس کو کہا کہ کشتی بنا. اب وہ روز جاتا ہے، لکڑیاں لاتا ہے، اس کو بناتا ہے. اور اس کی بیوی اس کو یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یہ رویا تینوں پادری صاحب دتی ہے، سانو نال وکھرا وقت پیا ہے، گرجے چلو، انج کرو، انج کرو، انج ہو گیا. اس کی بیوی 120 سال اس کے ساتھ کشتی بناتی رہی. اس کا خاندان اس کے ساتھ کشتی بناتا رہا کہ خدا نے میرے شوہر کو یہ کہا ہے، میں اپنے شوہر کے ساتھ سٹینڈ ہوں گی، میں اس کے ساتھ یہ بڑا کام کروں گی. اور جب یہ کلام پورا ہوگا تو خدا مجھے بھی شاباش دے گا. اس نے اپنے شوہر کی فلی ہیلپ کی. اس نے فلی طور پہ اپنے شوہر کو سپورٹ کیا. اس نے بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہوگا. آؤ میں بھی مدد کرتی ہوں، تم بھی مدد کرو. اپنی بہوؤں کو بھی لگایا، اپنے بیٹوں کو بھی. اور وہ پوری فیملی اس رویا کے اندر، اس کام کے اندر، اس کلام کے اندر، اس کو پورا ہونے کے لیے وہ اس میں شامل ہے. ہمارے یہاں پادری صاحب کوئی پروجیکٹ پکڑ لیں تو بیویاں کہتے تسی کیڑا پروجیکٹ لے آئے ہو؟ نہ ہونا، نہ سلاب آنا، نہ کشتی بننی ہے. ایڈی وڈی کشتی کون بنائے؟ لیکن انہوں نے مل کر بنائی. وہ اس کے تابع تھی اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو بنایا. اور جب اس کو بنایا تو آج بائبل مقدس میں جگہ جگہ یہ ذکر ملتا ہے، نوح اور اس کا خاندان، نوح اور اس کے بیوی بچے، نوح اور اس کا خاندان بچ گیا. جو تابع ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بچا لینے کا باعث بنتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے اگر بیوی کا چال چلن راست باز ہے اور اس کا شوہر راست باز نہیں ہے، وہ اس کے چال چلن کو دیکھ کر بدل جائے گا. اور اگر بیوی راست باز نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کے چال چلن کو دیکھ کر بدل جائے گا. جو تابع ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اور آج ضرورت ہے کہ ہمارے رشتوں کے اندر خوشی اور شادمانی. آج کتنے چاہتے ہیں ہمارے رشتوں میں، خاندان میں یہ برکت ہو، یہ خوشی ہو، یہ شادمانی ہو. تو آئیں کلام کو فالو کریں. کلام کیا کہتا ہے؟ مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہو. زور سے بولیں، مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہو. مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہو. یہ شادمانی، یہ خوشی، آئیں
اس ڈاکٹر کے پاس چلیں جو سارے مسئلوں کا حل نکال سکتا ہے. ہیلیلویا. اور وہ میرا یسوع ناصری ہے. آمین. ہیلیلویا. آئیے ہم تھوڑی دیر اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آئیے ہم دعا کریں. پریز. ہیلیلویا. ہیلیلویا. پریز.